نکاح کے جو فوائد ہیں ان میں سے سب سے بڑا عظیم فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے سے ایک انسان کا دین مکمل ہوتا ہے۔ جب تک کوئی انسان نکاح نہیں کر لیتا ہے اس کا دین آدھا رہتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ یہ نکاح آدھا دین ہے۔ انسان جب نکاح کر لیتا ہے تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اب آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسے چاہیے کہ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، کہ وہ انسان آدھے دین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اب انسان جو آدھا جو بچا ہوا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرے۔ گویا کہ جو انسان نکاح نہیں کرتا ہے وہ اپنے پورے دین کو خطرے میں ڈالتا ہے، یاد رکھ لیجئے، اور جو نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو تو کم سے کم بچا لیتا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو معمولی بہانہ بنا کر کے نکاح نہیں کرتے، نہیں میں کما کے نہیں کھلا سکتا، نہیں میرے پاس جو ہے آج کل پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں لیکن دکھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیسے تو ہے لیکن ہائی فائی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے انسان شادی نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص بھی باہ کی طاقت رکھے وہ فوراً شادی کر لے۔ کیوں؟ نکاح کرنے والوں کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، انسان نگاہوں سے زنا نہیں کرتا ہے، اور نکاح کرنے کی وجہ سے ایک انسان زنا نہیں کرتا ہے، ایک انسان زنا کے قریب نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی ساری خواہشیں تو پوری ہو جاتی ہے۔ اپنی بیوی سے انسان جب نفسانی خواہشوں کو پوری کرتا ہے تو انسان زنا کے قریب نہیں جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر باء کا لفظ ہے، باءتن کا معنی کیا ہے؟ باءتن کا معنی دو ہے کہ جس نوجوان کے پاس جسمانی خواہش پوری کرنے کی طاقت ہو، اور دوسری چیز نان اور نفقہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، کھلا سکتا ہے پلا سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بریانی کھلانے کی بات ہو رہی ہے، ایک حساب سے معمول کے مطابق اگر کوئی انسان کسی عورت کو کھلا سکتا ہے، اسے پال سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے اوپر شادی کرنا بالکل ہی ضروری ہے۔ اور اگر مان لیجئے کوئی انسان ہے اس کے پاس کھلانے کی بھی طاقت ہے اور اس کے پاس نفسانی خواہش کی بھی طاقت ہے، اور پھر وہ انسان شادی نہیں کر رہا ہے تو گنہگار ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان زنا میں پڑ جائے، اور ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح نہیں کرتے لیکن اپنی نفسانی خواہشات کو حرام طریقے سے پوری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ نوجوانوں اگر تمہارے اندر شادی کی طاقت نہیں ہے، اگر تمہارے اندر کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، اگر تمہارے اندر سیکس کی طاقت ہے، نفسانی خواہشات کی تو طاقت ہے لیکن تمہارے پاس کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو تم روزے رکھا کرو، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ تمہیں بری چیزوں سے بچائے گا۔ روزہ انسان کی نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ جو حکم ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جس انسان یا جس نوجوان کی شادی نہیں ہو رہی ہے ایسے لوگ زیادہ نفلی روزہ رکھے، جس لڑکی کی شادی وقت پر نہیں ہو رہی ہے وہ لڑکی بھی روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی نفسانی خواہشات کم پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، جو نفسانی خواہشات کی رگیں ہوتی ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔